السلام علیکم ناظرین، مون اسپیشل سے آپ کا میزبان عزیر خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور کل دعا زہرا جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گئی ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کو پیش کیا گیا اور دعا نے اپنے والدین کے سامنے، پورے کورٹ روم کے سامنے، جج صاحبان کے سامنے یہ اقرار کیا، یہ کہا انہوں نے کہ میں نے جو شادی کی تھی وہ پسند کی شادی تھی. کلمہ پڑھ کے انہوں نے یہ اقرار کیا. اور اس سب معاملے پہ بات کرنے کے لیے بلال احمد میرے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ بڑی باریکی سے دعا اور نمرہ کا کیس جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. اور شروع میں بلال نے جب اپنے چینل پہ یہ بات شروع کی تو ان پہ کافی خاصی تنقید بھی کی گئی. پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا نے اس معاملے کو بہت اٹھایا اور یہ جو کانٹینٹ ہے یہ کافی سوشل میڈیا کے پیجز نے کیا اور بار بار کیا. اسی سب معاملے پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بلال احمد جو ہیں وہ موجود ہیں، صحافی جو کہ اس کیس میں کافی باریکی سے جو ہے انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی. جنگ اخبار سے 10 سال کا تعلق ہے، ابھی مین اسٹریم میڈیا میں کام کر رہے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں کرنٹ افیئر ود بلال، جس پہ خاصی بات ہوئی ہے. بلال بھائی السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. بلال بھائی، کل جو سماعت ہوئی اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بڑا ایک کیس 17 اپریل سے جو بچی گمی ہوئی تھی، کل وہ بالآخر مل گئی ہے اور اس کے ماں باپ نے اپنی آنکھوں سے جو ہے اپنی جو بچی ہے وہ دیکھ لی ہے. کیا معاملہ تھا یہ سب؟ دیکھیے، کیا میں آپ کی پلیٹ فارم پر کھل کر بات کر سکتا ہوں؟ بالکل، تو بتا دیجیے. کیجیے بالکل کھل کے کیجیے. دیکھیے، ایشو پتہ کیا ہے، ہم بنیادی طور پر ان دو کیسز پہ بہت ہی جذباتی ماحول دیکھ رہے ہیں، اور جو فیصلہ ہے اور عدالتی پروسیڈنگ ہے اور جو اس کا فیوچر ہے، ہم قانون کو ہم نے سائڈ پر رکھ دیا ہے اور ہمارے جو جذبات ہیں وہ حاوی ہو چکے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں میں آپ کو دعا زہرا اور نمرہ کیسز کے اوپر؟ دیکھیے، آپ بھی کراچی سے تعلق ہے، میرا بھی کراچی سے تعلق ہے، اور ہم دونوں کی ویورشپ جو ہے وہ کراچی کی ہے. میں بیسکلی پولیٹیکل کیسز کو ڈیل کرتا ہوں اور جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. تو بہت سارے ایسے لوگ، کراچی والے لوگ، ان کا میرے یوٹیوب پر آ کر یہ کہنا تھا، بار بار اسٹارٹ تھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ بانی ایم کیو ایم پر جو پابندی ہے ان کی تقریر پر، کیا کبھی ہٹے گی زندگی میں یا نہیں، اور کیا فیوچر ہے ان کا. بہت لوگوں کا پوچھنا ہوگا. بہت لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا شروع میں، چونکہ مجھے ڈے ون سے معلوم تھا اس کے پیچھے اور اس کے جو فیوچر ہے اس کے بارے میں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر میں بھی یہ کہہ سکتا تھا، جیسے آج بہت سارے لوگ بغیر کسی ریسرچ کے بات کر دیتے ہیں کہ جی نہیں ہٹے گی، لیکن میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ان سب کو کہا کہ مجھے 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم دے دیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پابندی ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی. میں آپ کو بالکل ریئل بات کر رہا ہوں. اور جو میرے جو یہ ایک بڑی خبر ہو سکتی ہے کراچی کے لوگوں. دیکھیے، یہ میں آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں آج اور بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیا تھا، اور جو میرے یوٹیوبرز، میرے جو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کی تصدیق بھی کر دیں گے آپ کے چینل کے اوپر. میں نے 3 ہفتے لیے اور 3 ہفتے کے اندر میں نے اس کیس کو پورا اسٹڈی کیا، لاہور سے ڈاکومنٹیشن منگوائی، آرڈرز منگوائے. ساری چیزوں کے بعد میں نے 2 ولاگز کیے. پہلا ولاگ یہ تھا، میں نے بتایا اپنے دیکھنے والوں کو کہ بیسکلی یہ پابندی کس قانون آئین کے تحت لگائی گئی اور اس کے اسباب کیا تھے. اس کے اسباب کے اندر دباؤ اور ساری چیزیں بھی میں نے کھول کر رکھ دی تھی کہ یہ ایشوز ہو سکتے ہیں. پھر میں نے 2 دن کے بعد ایک ولاگ کیا اور اگلے ولاگ میں نے یہ بتایا کہ جی ہاں، اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے کہ بانی ایم کیو ایم پر جو عائد پابندی ہے وہ ہٹ سکتی ہے یا نہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہٹ سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے ہی یہ ہٹ جائے گی. اور میں نے اس کی ریزنز دی، میں نے ڈاکومنٹیشنز پیش کیے اور تمام تر جو شواہد تھے وہ ریکارڈ کا حصہ بنائے. میں آپ کو بتاؤں، اگلے 24 گھنٹے کے بعد ایم کیو ایم جو لندن ہے اس کی رابطہ کمیٹی کے پاکستان یا امریکہ یا جو لندن میں موجود لیڈرشپ تھی، ان سب کے میرے پاس کال آئے. اور ان سب کا جو فون کرنا تھا وہ کچھ اور کہنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ یار یہ حقیقت ہمیں نہیں معلوم تھی اور ہم نے اس کو اسٹڈی جب کیا ہے تو آپ کی بات 100% درست نکلی ہے، اور ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے یوٹیوب میں یہ کہا تھا ہٹ سکتی ہے، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، اور بلکہ ہمارے قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ بلال کا کہا ایک ایک لفظ درست ہے. اور پھر اب 1 مہینے کے بعد وہی کچھ ہوا ہے، یعنی کہ بانی ایم کیو ایم نے اپنا وکالت نامہ بھی سائن کر دیا ہے اور اتھارٹی لیٹر بھی سائن کر دیا ہے. اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ پابندی کیسے ہٹے گی، ہو بہو اسی طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتا لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی تعلق آپ ایم کیو ایم لندن سے جوڑ دیں، یا مجھے کہیں کہ میں ان کے
किसी पैरोल के ऊपर या किसी बात के ऊपर मेरा ताल्लुक जोड़ा जा सकता है। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे देखने वाले मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं वो जो सुनना चाहते हैं और जो बात उनको पता नहीं होती वो मुझसे तस्दीक करना चाहते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि भले से मेरे ख़िलाफ़ है, भले से किसी के हक़ में है, किसी के ख़िलाफ़ है, मैं हूँ बहू तमाम के तमाम लोगों के सामने उसकी पोजीशन जो है वो वाज़ेह कर दूँ। इसका कतई मतलब ये नहीं था कि मेरा ताल्लुक़ कोई एमक्यू लंदन से हो गया है और पाबंदी किसने हटानी है, वो लाहौर हाई कोर्ट ने हटानी है। रियासत का इशू है तो रियासत ने फ़ैसला करना है। मेरे व्लॉग्स से ना पाबंदी हटनी है और ना लगानी है। मैं बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ किसी भी हवाले से, मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैंने इसलिए ये मिसाल दी है। बुनियादी मामला ये है कि जब हम जज्बात से बात करते हैं तो कानून को बहुत पीछे रख पाते हैं। देखिए, इसमें दुआ ज़हरा केस की अगर आप बात करें, इसमें 4 फैक्टर्स हैं। एक फरीक है दुआ ज़हरा ख़ुद, जिसमें ज़हीर शामिल हो गया है। दूसरा फैक्टर है पेरेंट्स। तीसरा फैक्टर है लीगल टीम, यानी कि जो उनके एडवाइज़र थे। और चौथा फैक्टर है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया और एडवाइज़र के ऊपर जब तक बात नहीं करेंगे तो आप तक मेरा ख्याल है हम तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं यही चाहता हूं बिलाल भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब ये दुआ जब से गायब हुई है, सोशल मीडिया ने इसको इस कदर उठाया है इस केस को कि ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया ही लेके चल रहा है सारा मीडिया जो इस केस के रिलेटेड था। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया ने इसको जितना हाइप दिया, मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी था जैसे जो राई के पहाड़ खड़े किए जाते हैं ना, जिनकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बिल्कुल वही था। इसने 2 अमल हुए हैं। एक, लीगल एडवाइज़र की जो टीम थी, डे 1 से उन्होंने गलत एडवाइस किया, जज्बात की बुनियाद पर एडवाइस किया, और जो लोग भी मौजूद थे वो पेरेंट्स को जो कुछ भी कानूनी रास्ते बता रहे थे, बुनियादी तौर पर वो कानूनी रास्ते गलत थे। और इसीलिए मैंने जो पहले व्लॉग के बाद अगले व्लॉग्स किए थे, मैंने ये बताया था कि अगर दुआ ज़हरा के या निम्रा के पेरेंट्स अपनी बच्चियों को अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो सिंध हाई कोर्ट से नहीं होगा और वो लाहौर हाई कोर्ट से होगा। और मैंने कानूनी दलाइल दिए थे, लेकिन फिर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा कि शायद मैं ज़हीर गैंग का जो है वो हिस्सा हूँ, और निम्रा के पेरेंट्स ने भी ये तासुर दिया और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स ने भी ये तासुर दिया। लेकिन आपकी बातें बड़ी कड़वी लगी थी लोगों को। लगी थी। देखें, डेफिनेटली बुनियादी इशू ये है कि 2 इशूज़ मैंने कहा, 2 फैक्टर्स ने इस केस को ख़राब किया है। एक, जो लीगल टीम थी, बेसिकली उन्होंने कानूनी नुकात को देखने के बजाय इस केस को जज्बात की बुनियाद पर फैलाया और लड़ने का फ़ैसला किया। और दूसरा फैक्टर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर वो पेरेंट्स के जो इंटरव्यूज़ आ रहे थे, मैं आपको बताऊं, देखिए, इस सोशल मीडिया या मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये बड़ा बेरहम होता है। आज दुआ ज़हरा है और निम्रा है। आपको 1.5 साल पहले बताऊं कि आमिर लियाकत की मुबैना तौर पर एक तीसरी बीवी आई थी, दानिया नाम था मेरे ख्याल से, हानिया नाम था उसका। आपको पता है कि कोई 30-35 यूट्यूबर्स थे जिन्होंने हानिया को हाईलाइट किया। हानिया का दुपट्टा नहीं है, उसके लिबास उसका उतर गया, वो भाग रही है, वीडियो बन रही है और लोग देख रहे हैं। 1.5 से 2 महीने के बाद हानिया और उनकी फैमिली को अंदाज़ा हुआ कि इस पूरे की पूरी एपिसोड के अंदर अगर ज़िल्लत मिली है और रुसवाई मिली है और इज़्ज़त ख़राब हुई है तो वो हानिया और उसकी फैमिली की हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। और जो यूट्यूबर्स थे 30-35, वो अपने लाखों व्यूज़ और हज़ारों डॉलर्स बनाकर जा चुके थे। और अब वो यूट्यूबर्स जो है वो हानिया को पूछते तक नहीं है। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि लोग कितना देखेंगे हानिया को, हानिया की बात ये कितना सुनेंगे? डेफिनेटली 15 दिन सुनेंगे, 20 दिन सुनेंगे, 1 महीना सुनेंगे, उसके बाद तो वो चैप्टर क्लोज होना है। तो अब जब चैप्टर क्लोज होगा, व्यूवरशिप कम आएगी, तो यूट्यूबर परेशान होगा। बेसिकली जो पेरेंट्स हैं ना, वो ये समझ रहे हैं कि उनकी हमायत में जो यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं वो उनके हामी हैं। बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पर आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मसला ये है कि आपकी गुफ्तगू एक वायरल हो रही है, उसके नतीजे में यूट्यूबर्स के व्यूवर्स आ रहे हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, उनके डॉलर्स आ रहे हैं। बस आपसे मोहब्बत का इतना ही ताल्लुक है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उनका यही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जैसे ही देखिए दुआ ज़हरा का स्टेटमेंट हुआ है ना, उसके बाद इनके पेरेंट्स के इंटरव्यू के हवाले से व्यूवरशिप थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुई है। लोगों ने कहा कि नहीं, ये गलत कह रहे थे। अब आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर यूट्यूबर्स जो है वो किनारा कशी अख्तियार कर लेंगे। 3 महीने के बाद कोई यूट्यूबर इस बार बात नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद कोई नई बिल्डिंग गिरी होगी,
کوئی اسکینڈل آ چکا ہوگا, کسی ہیروئن کا ایشو آ چکا ہوگا, پالیٹکس ایشو آ چکا ہوگا, یا ہیومن اینگل آ چکا ہوگا, کراچی میں سیلاب آ چکا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تو سب کے سب وہاں لگ جائیں گے, اور پھر یہ فون بھی کر رہے ہوں گے تو نہیں آئیں گے, کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو چکا ہوگا. بنیادی طور پر یہ دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے. دیکھیے لیگل جو ایڈوائزر تھے بنیادی طور پر انہوں نے ہی اس کو جذبات کی بنیاد پر فیصلہ چلانے کا فیصلہ کیا. میں اس کی ایک ہسٹری بتاتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا, اور ہم بنیادی طور پر مسئلہ ہمیں ہے کہ قانون پڑھتے نہیں ہیں, ان کو یہ ایڈوائز کی گئی دو طریقے سے. ایک وہ گروپ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ڈٹ جائیں, لڑ جائیں, مر جائیں, ہم آپ کو بچا لیں گے اور کچھ نہیں ہوگا, ایک تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کمپرومائز نہ کریں. اور ایک وہ قلیل تعداد وہ تھی جو ان کو کہہ رہا تھا کہ راستہ موجود ہے, اگر یہ راستہ اپنایا جائے تو آپ کی زندگی بھی محفوظ ہو سکتی ہے اور آپ فیوچر کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جذباتی طور کے اوپر کیا گیا فیصلہ ان کی جان لے گیا. باقی سب تماشبین تھے, آپ جیے بھٹو کریں کچھ بھی کریں, بہرحال ان کی جان چلی گئی ہے. تو جذبات کی بنیاد پہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہی سب کچھ ہوتا ہے. جو میرے پاس دیکھیں, میں نے بھی کہا تھا نا کرنٹ افیئر ود بلال کے اوپر, آپ نے دیکھا ہوگا ایف آئی آر کے اگلے 24 گھنٹے کے بعد جو میرا پہلا ولاگ تھا, میں نے پوری ہسٹری اس کی بتا دی تھی کہ یہ کیس کیا ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ پیرنٹس یہ تسلیم نہیں کر رہے. دیکھیں میں نے جیسے بتایا نا کہ ایم کیو ایم لندن اور رابطہ کمیٹی نے اس کو تسلیم کیا کہ جو جس ٹریک کے اوپر ہیں وہ انفارمیشن اس کے بعد درست نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, وہ سوموٹو کے لیے چیف جسٹس کو لیٹر لکھ رہے تھے, وہ سپریم کورٹ سے اپیل کر رہے تھے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے بجائے لاہور میں جانا تھا. انہوں نے ریئلائز کیا اور اس کے بعد اس کو اڈاپٹ کر لیا. یہاں ایشو یہ ہوا ہے کہ پیرنٹس ریئلائز نہیں کر رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو لیگل ٹیم ہے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ ان کو ریئلائز ہونے نہیں دے رہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر میں شروع سے تنقید کر رہا تھا تو ان کے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بلال جو ہے وہ گینگ کا حصہ ہے. لیکن میں نے بار بار اپنے ولاگس میں یہ کہا تھا جب دونوں بچیاں آئیں گی تو والدین کی جتنی رسوائی اب تک ہوئی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہو جائے گی. بلال بھائی, کل کی جو سماعت ہوئی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ٹھیک ہے, ہم کل آپ سے کورٹ میں بھی ملے, آپ سے کورٹ میں بھی بات ہوئی, لیکن تھوڑا سا تفصیلاً کیونکہ جلدی ہوتی ہے کورٹ میں اور آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں, یہ بتائیے کل جو ہوا بچی نے کلمہ پڑھ کے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس سے شادی کی ہوئی ہے, آگے کیا ہو سکتا ہے؟ معاملہ سماعت جو ہے وہ یہیں رہے گی سندھ ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس یہاں سے چلا گیا ہے. دعا اور ظہیر اس وقت سندھ حکومت کے مہمان ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا ہیں, سندھ حکومت کے مہمان ہیں, اور سندھ حکومت نے ان کو مہمان نوازی میں رکھا ہوا ہے. اور یہ دونوں بچے اب یہاں سے نہیں ہیں, ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور یہ 10 جون کو پنجاب چلے جائیں گے. اب بڑا سوال یہ ہے کہ پیرنٹس ہی نہیں بلکہ پیرنٹس کو جو ایڈوائز کرنے والے لوگ ہیں, اور بہت سارے جو یوٹیوب میرے چینل کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے آ کر کہا کہ بچی مائنر ہے اور 10 سال کی بچی کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا اور اس بچی کو والدین کے پاس جانا چاہیے. یہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نقطہ بھی جذبات کی بنیاد پر ہے, اس کا قانون سے کسی بھی طور پر تعلق نہیں ہے. بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہجوم کی طرح سوچتے ہیں, جہاں اکثریت سوچتی ہے ہم وہاں سوچتے ہیں. ہم اسٹڈی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ہسٹری کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا جو رپورٹڈ کیسز ہیں ہم اس کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو لائر نے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بیشتر یوٹیوبرز سوال ہی نہیں کر رہے تھے یہ والے کہ کس طریقے سے آپ کی بچی گئی آئی یا اس سے پسند کی شادی کی یا اغوا ہوئی. ٹیکنیکل سوال پہ کوئی یوٹیوبر نہیں جا رہا تھا, مائک آگے لگایا, جو اس نے کہا آپ نے وہی چلا دیا. ان کو تو بلال بھائی کنٹینٹ چاہیے تھا نا, جتنی لمبی ویڈیو کی اتنے زیادہ ڈالر. ایگزیکٹلی پرابلم یہ ہوا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, والدین اوور کانفیڈنس ہو گئے, لیگل ٹیم نے مس گائیڈ کیا مسلسل, اور اس کے نتیجے میں جو ہونا تھا یعنی کہ جو چیزیں نکل کر سامنے آنی تھی وہ آج آ گئی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں کورٹ روم میں جو مناظر تھے بڑے جذباتی تھے, اور میں آپ کو بتاؤں میں خود بچوں کا باپ ہوں اور بینگ اے فادر, اور میرے یہ احساسات یہ نہیں ہے کہ میرا موقف اگر میں خوش ہوں کہ جی میں نے جو موقف ڈے ون سے اختیار کیا تھا میں بہت خوش ہوں, نہیں. بطور والد میرا خیال ہے کہ مجھے ان والدین کا احساس ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس سینس میں زیادتی ہوئی ہے کہ ان کی بچیوں نے جو غلط اقدام اٹھا لیے تھے سو اٹھا لیے,
لیکن اس کے بعد جس طرح کی ایڈوائز ان کو کی گئی اور جس راستے پر ان کو ڈالا گیا، چند لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی بچیاں گئی ہیں اور ان کو پتا تھا، لیکن جس طریقے سے ایڈوائز دی گئی اور جس طریقے سے اس کو بڑھاوا دیا گیا، اس کے بعد پورے معاشرے کے اندر پتا چل گیا کہ ان کی بچیوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب یہ لاکھ ہی کہتے رہے آپ کہ آپ کی بچیوں کو ورغلایا گیا، لیکن دیکھیں پہلے طور پر آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بچیوں سے غلطی ضرور ہوئی ہے، ورغلایا گیا یا کچھ بھی، بچے ان کے رابطے میں تھے، پب جی ہو یا لائکی ہو یا سوشل میڈیا ایپس ہوں، ان پر دوستیاں ضرور تھیں، دوستیاں ضرور تھیں، سال سے تھیں۔ اگر آپ کرن ناز کا وہ انٹرویو دیکھیں جو نمرا کی والدہ نے دیا تھا، اس نے پوری ہسٹری کھول دی تھی کہ میری بیٹی نے رشتہ بتایا، یہ رشتہ آیا، ہم بات کرنا چاہتے تھے، ہم نے منع کر دیا کیونکہ ہم فلاں تھے اور وہ فلاں تھے، نہیں میچ ہوا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد بچی، اور بالکل مسئلہ یہاں پر ہوا کہ نمرا کی والدہ نے تو تسلیم کر لیا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ دعا کے پیرنٹس باتوں میں ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے کہ دعا کی جو والد ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ دعا نہیں ہے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ قیمتی سامان دیکھو۔ کیا مطلب ہے قیمتی سامان؟ بھائی اگر آپ کی بچی اغوا ہوئی ہے تو آپ بچی کو دیکھیں گے، یہ قیمتی سامان دیکھیں گے، اٹ مینس کہ سم تھنگ واز رانگ، کچھ نہ کوئی گڑبڑ تھی اور آپ کو اندازہ تھا اس بات کا۔ تو دیکھیں پہلے تو آپ اس کو تسلیم کریں گے، پھر میں بار کہہ رہا ہوں یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں ہی سیٹل ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے؟ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کل سماعت ہونے جا رہی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کی آخری سماعت ہو سکتی ہے یہ۔ جی ہاں، عمر کا تعین بچی کی دیکھیں میں آپ کو جو مائنر والی بات کر رہے تھے وہ بیچ میں رہ گیا، اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا۔ دیکھیں لا یہ کہتا ہے کہ بچی اگر 15 14 20 سال کی ہے یا اس سے بالکل چھوٹی ہے، یعنی کہ اگر آپ 14 یا 15 سال کی ہے تو مائنر میں ضرور کاؤنٹ ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ کو یہ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ کس کے پاس جائے گی، میں آپ کو یہ بتا دوں، اور خاص کر وہ بلوغت کے عمل میں ہو اور اس نے کہیں شادی کر لی ہو۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ ویسی ہی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈے ون سے میں کہہ رہا تھا، یہ لیگل اوپینین بتا رہا ہوں، یہ میرے جذبات نہیں۔ دیکھیں ظہیر میرا لاہور میں ہے، میں لاہور میں کبھی کسی ظہیر فیملی سے نہیں ملا، شاہ رخ سے مجھے نہیں معلوم وہ کہاں کا ہے، میں نے اس چک کا اور علاقے کا مجھے پتہ تک نہیں، میں ان سے نہیں ملا۔ اسی طریقے سے یہ نمرا اور دعا زہرا بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، تو میں کیوں فیور کروں گا، میں کیوں بات کروں گا؟ بیسکلی ایشو یہ ہے کہ میں بالکل لیگل آپ کو بتا سکتا ہوں کل کیا ہونے والا ہے۔ اپنی جو لیگل میری رائے ہے وہ ماہرانہ رائے ہے، 16 سال کا میرا تجربہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ پھر بھی اس کے بعد بھی اگر آپ نے جو فیصلہ کرنا آپ کیجئے، میں صرف لیگل اوپینین دے سکتا ہوں۔ دیکھیے کیا ہوگا، کل بچی 15 سے 16 سال اگر نکل آتی ہے یا 14 سال عمر نکل آتی ہے اور وہ پھر بھی کہتی ہے کہ میں نے شادی کی ہے، مجھے اغوا نہیں کیا گیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کیا ہوگا؟ کورٹ اغوا کا کیس ختم کر چکی ہے، ختم ہو گیا۔ اب میں آپ کو ٹیکنیکل ایشو بتاتا ہوں۔ دیکھیے اگر آپ کا میرا یا کسی کا نکاح کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی UC نمبر 5 میں ہوا ہے نا، تو ساؤتھ کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس نکاح کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، حیدرآباد میں اس نکاح کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ملتان میں جا کے نکاح کو تنسیخ کا جو عمل ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اسی UC کی جو 5 نمبر UC ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی، وہیں پر اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس کے علاوہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے جذبات اگر آپ سائڈ پر رکھیں اور قانون کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ اور میں نے آج ایک BBC کے سابق رپورٹر ہیں، وہ میرا ولاگ اوپینین لے رہے تھے، میں نے بھی ان سے بھی یہ کہا کہ یہ ڈے ون کو میری اوپینین یہ تھی کہ اگر پیرنٹس لاہور ہائی کورٹ جاتے اور جذبات کے بجائے کیس کو سالو کرنے کی طرف جاتے، یقین جانیے بچیوں کی ملاقاتیں بھی ہو جاتی، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی اور کسی حد تک کوئی درمیان کا راستہ بھی نکل جاتا۔ دیکھیں بچیوں نے آج یہ قدم اٹھایا ہے نا، ممکن ہے 2 سال کے بعد، اللہ نہ کرے 2 سال کے بعد ان کو پرابلم ہو تو کس طرف جائیں گی؟ وہ والدین کی طرف آنا چاہیے نا۔ لیکن والدین اگر اس طرح کا فاصلہ کر لیں اور یہ پوری کی پوری آپ نے، اچھا میں آپ کو بتاؤں دعا نے اپنی والدہ اور والد کو کیوں نہیں دیکھا؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضدی بچی تھی، میں اس کی لاجک بتا دوں۔ روسٹ روم پہ کھڑی تھی بلال بھائی اور والدہ قریب ہی کھڑی تھی لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ میں اس کی لاجک بتا دیتا ہوں، دیکھیے تو سب سے پہلے تو یہ 14 سال والا جو قانون ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بچی اگر کہے گی کہ میں نے شوہر کے ساتھ جانا ہے تو بنیادی طور پر سندھ حکومت، اور یہ بات سمجھ لیجئے کل تک اگر بلال کہہ رہا تھا تو آج سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ان کی حدود میں کوئی جرم نہیں ہوا،
سندھ حکومت سے مراد ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ. ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین نے آ کر عدالت کے سامنے آپ کے سامنے یہ کہا کورٹ کو کہ ہماری حدود ہمارے صوبے میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوا جو قابل گرفت ہو. اٹ مینس کہ اغوا نہیں ہوا, نکاح نہیں ہوا, تو معاملہ سندھ کا ہے ہی نہیں. اب ہوگا عمر کا تعین. اگر عمر 14 سال بھی نکل آتی ہے تو پھر آپ نے جانا ہے لاہور ہائی کورٹ یا کنسرن جو کورٹ ہوگی, سول کورٹ ہوگی, اس میں کہ بچی مائنر ہے, اس نے نکاح ہو گیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں بچی کا 164 ہو چکا ہے اور اس کی جو ایج کے حوالے سے جو اپلیکیشن تھی وہ ڈکلائن ہو چکی ہے. اوکے, تو کیس سالو ہو چکا ہے. مینس کہ کیس یہ کل پرسوں اینڈنگ ہے, اس کے بعد یہ لاہور جائیں گے, وہاں سے یہی ڈائریکشن آنی ہے. ہاں, اگر پیرنٹس کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ لاہور کا راستہ اپنائیں, اسی دوران اگر وہ اپنی بچی سے ملاقات کر کے اس کو بہتر پوزیشن میں لائیں تو اس کی ایج اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا بلال بھائی کہ کیس آلریڈی اتنا زیادہ جو ہے وہ لمبا ہو چکا ہے. اب پیرنٹس, آپ یہ سمجھتے ہیں پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اگر معاملہ لاہور تک جا رہا ہے, پھر کراچی میں رہنے والے اس کے پیرنٹس ہیں, لاہور جائیں گے, پھر کتنی سماعتیں ہوں گی وہاں پہ, یہیں پہ بچی سے ملیں, یہیں پہ ظہیر سے ملیں اور معاملہ یہیں رفع دفع کر کے جو بھی ہے, جو بھی بیچ کا راستہ نکلتا ہے وہ نکال کے معاملہ ختم کریں. یار دیکھیں, یہ تو آپ یا یہ پولیٹیکل کوئی گیم کھیل رہا ہے اس کے پیچھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے, یہ آپ کی اور میری سوچ نہیں ہے, بلکہ کورٹ روم میں جو میکسیمم لوگ ہوتے ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یار بچی نے قدم اٹھا لیا, اب ہو گیا سب کچھ, ازواجی زندگی شروع ہو چکی ہے. اب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ازواجی زندگی شروع ہو چکی ہے. اب ازواجی زندگی کو ختم کرنا, محبت ہے یا اغوا ہے, جو کچھ بھی ہے, بہت مشکل عمل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ فورس کر رہے ہیں, اور بھائی ہم سے بتا سکتے ہیں نا آپ نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں بتاؤں کو, نمرا کی جو والدہ محترمہ ہیں, میں نے خود ان سے پوچھا کہ آنٹی آپ درمیان کا راستہ کیا نکالیں گی؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بات موجود تھا, آپ بھی موجود تھے. اور پھر میں نے کہا پھر ایشو کیا ہے؟ تو انہوں نے بالکل درست بات کی, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, بالکل درست بات کی. انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا تحفظ چاہتی ہوں, اور ڈیفینیٹلی ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا تحفظ چاہیے. تو میں نے کہا کیا چاہتی ہیں تحفظ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی ضمانت ہو, مینس کہ اسے پروٹیکشن لیگلی ملے, کوئی مکان اس کے نام ہو جائے یا پراپرٹی نام ہو جائے, یا یہ نہیں تو حق مہر یا دیگر چیزیں ریٹرن کے اندر چیزیں آ جائیں. میں نے کہا آنٹی ویل اینڈ گڈ, میں نے یہی کہا, آپ بھی وہاں موجود تھے, یہ کرنا چاہیے آپ کو, بالکل درست کرنا چاہیے. یہی بات میں نے شاہ رخ کے سامنے رکھی اور آپ بھی موجود تھے. میں کورٹ روم میں شاہ رخ کے کندھے کے برابر میں جو کندھا ملا ہوا تھا وہ میرا ملا ہوا تھا, اور میں آف دا ریکارڈیں بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن وہ نہیں بتاؤں گا. وہ جب یہ سب وہاں پہنچ جائیں گے تو بتاؤں گا ساری چیزیں. شاہ رخ نے بھی یہ کہا کہ آنٹی اگر کیس واپس لے لیں کڈنیپنگ کا, جو آلریڈی یہاں ختم ہو چکا ہے یا ختم ہو جائے گا, تو ہم مل بیٹھ کر راستہ نکال سکتے ہیں. ایشو پتہ کیا آیا ہے عزیر؟ مسئلہ یہ آیا ہے کہ اس کو پولیٹیکل طور پر اس کیس کو خراب کر دیا گیا. اور بھی ایشو ہیں میرے خیال ہے, اس پر ہم بات نہیں کرتے, کسی اور طرف بات چلی جائے گی, پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. پولیٹیکلی دیکھیں, آپ پولیٹیشنز کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل سالو کر سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں, ان کو تو کیمرہ چاہیے, جہاں کیمرہ ہوگا وہ اپنے مطلب کی بات کریں گے اور چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی اس کو جس طرح پولیٹیسائز کیا گیا یا اس کا رخ چینج کیا گیا, اس کی صورت میں جو پیرنٹس کے اندر یا ان کے وہ ریلیٹیوز جو ان کو بتا رہے تھے کہ چلے جی بہت کچھ ہو گیا, بچی نے اقدام اٹھا لیا, مل بیٹھ کر کچھ راستہ نکالنے, تو پتہ چلا کہ جی یہ جو لیگل ایڈوائزر اور لیگل ٹیم اور پھر یہ والا گروپ تھا, ان سب نے ان کو اس طرف راغب کر دیا کہ والدین, اور پھر جو سوشل میڈیا کے آیا, سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز نے ڈائریکٹلی مائک کھڑا کر دیا, 35 منٹ آپ کی لائیو جا رہی ہو, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 30-35 لاکھ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا, تو آپ کہتے ہیں یار میں تو جیت گیا. بھائی وہ ہوا کے اندر, ایک خلا کے اندر آپ کو کھڑا کر دیا انہوں نے, اور پھر آپ دھڑام سے آ کر آپ زمین پر گر گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے جذبات سے جڑی تھی. اگر ان دو کیسز کو بھی میں آپ کو بتاؤں, ان دو کیسز کے درمیان بھی بچیاں بھاگی ہیں. یہ کبھی عزیر آپ بات کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ ان بچیوں کے بھاگنے کے پیچھے کیا ایشوز ہیں. یقین جانیے ان دو کیسز کے بعد میں نے رپورٹ کیے ہیں, بلکہ رپورٹ نہیں کیے, میرے سامنے کیسز. وہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوئے؟ میں دیکھیں یار بس سنیں عزیر, میں آپ کو بتاؤں, میرے سامنے ڈیلی 6-8 بچیاں بھاگ کر آتی ہیں اور شادی کرتی ہیں, اور ہنگامہ بھی ہوتا ہے. جب تک کوئی اور ٹی وی چینل کا رپورٹر اس کو بریک نہ کرے میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں اس لیے نہیں کرتا کہ یار اس کو ہمیں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو یہ چیزیں بڑھیں گی. صحیح بات ہے, اس لیے میں نہیں رپورٹ کرتا.
ان 2 کیسز کے بعد بھی بہت ساری بچیاں بھاگ کر آئی ہیں. میں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا, اور ان والدین نے کیا کیا, خاموشی سے تھانے گئے, بچی سے پہلے پوچھا, بچی نے کہا رضامندی سے ہوں, وہ خاموشی سے تھانے گئے, کڈنیپنگ کی FIR واپس لی, بچی کے جو سسرال تھا اس سے ایگریمنٹ کیا, ضمانتیں لی, اور کیس ختم ہو گیا. دیکھیں اگر آپ لڑکے کے پیرنٹس ہیں نا, آپ کے پاس آپشن ہے, لڑکے کو باہر نکال دیں گھر سے, وہ پل جائے گا, سڑک کے اوپر بھی جی لے گا, کچھ بھی کر لے گا. لیکن اگر آپ لڑکی کے پیرنٹس ہیں نا, تو آپ کے پاس بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے, اور لمیٹڈ سکوپ کے اندر جذبات نہیں ہوتے, دانش مندی کے فیصلے ہوتے ہیں, تھوڑا صبر کے فیصلے ہوتے ہیں, جو انفارچونیٹلی مجھے ان کیسز میں نظر نہیں آئے. ظاہر چلیں بلال بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو وجہ فرمایا ہے کہ دانش مندی کے فیصلے ہوتے ہیں, اور جن لوگوں نے بھی یہ کیس خراب کیا, بلال بھائی میرے ساتھ موجود تھے, اور بلال بھائی نے ساری باتیں جو ہے آج وہ کھل کے کر دیں. ابھی بہت ساری باتیں کرنی تھیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ بلال بھائی کو بلائیں گے, اور یہ ساری باتیں جتنی بھی جو شاہ رخ نے بلال بھائی سے کیں, اور جب وہ وہاں پہنچ جائے گا, جب بلال بھائی کا کہنا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں گے, تو پھر کسی اور پروگرام میں بلال بھائی کو انوائٹ کریں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان عزیر خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے, تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.